السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ترجمان سنیات، مرد آہین، مدبر قوم و ملت، شاہکار رضویت، پاسبان مسلک کے اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند و خلیفہ حضور مجاہد ملت و حضور شہر ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ قاری عبدالقدوس رضوی کشمیری رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں۔ یوں تو عرس البلاد ممبئی عظمیٰ میں متعدد اکابرین امت اور اساتین ملت نے دین و سنیت کے جو خدمات انجام دی ہیں، خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت کے ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ مگر اس سلسلے میں جو کردار علامہ شاہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان کا ہے، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت آپ کے آبائی گاؤں موزہ وتکلو، تحصیل چاڈورہ، ضلع بڈگام، ریاست جموں کشمیر میں عبدالخالق بن عبدالکریم کے یہاں ابتدائی انتہائی پاکیزہ اور مذہبی گھرانے میں 7 دسمبر 1933 کو ہوئی۔ حضرت علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان چونکہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین و فطین تھے، علم دین سیکھنے کا شروع سے ہی ذوق و شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی۔ آپ کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر آپ کے بہنوئی جو کہ جاڈورہ کے تحصیلدار تھے، آپ کا داخلہ امام النو شیخ الاساتذہ صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی محدث میرٹھی رحمہ اللہ علیہ کے پاس مدرسہ اسلامیہ اندرکوٹ میرٹھ میں داخلہ کروایا۔ آپ علامہ غلام جیلانی علیہ رحمت رضوان کے انتہائی چہیتے شاگرد تھے۔ فضیلت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ مظہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا اور قاری عبدالخالق سے 3 سال تک علم تجوید حاصل کیا۔ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان مدرسہ مظہر العلوم سہارنپور کے زمانے طالب علمی کے سال آخرت یعنی فراغت کے ایام میں ایک روز آیت مبارکہ انما انا بشر مثلکم پر قاری عبدالخالق اور دیگر مدرسین سے شدید بحث و مباحثہ کیا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان اس سنی و صحیح العقیدہ عالم ہے۔ اس بحث کے بعد جب وہ لاجواب ہو چکے تھے، جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اسی دوران ایک ساتھی نے آپ کو مطلع کیا کہ مدرسین اور طلبہ رات کے وقت آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کی طاق میں ہیں، تو آپ نے فوراً مدرسہ چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں کچھ بااثر احباب کے دباؤ میں مدرسہ مظہر العلوم کے انتظامیہ کو سند قرات دینی پڑی، جس میں خصوصیت کے ساتھ ظریف احمد خان ساکن خورجہ ضلع بلند شہر کا اہم کردار تھا، جو کہ سہارنپور میں بھی ایک اچھی خاصی پکڑ رکھتے تھے۔ حضور شہر ملت علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرت پر بیعت ہوئے اور مرشد خلافت سے شرف خلافت بھی حاصل تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو امام المناظرین غیث المنافقین حضور مجاہد ملت علامہ الشاہ حبیب الرحمن حامدی اشرفی علیہ رحمت رضوان سے بھی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کشمیر کے شہر سری نگر میں ایک علاقے میں جس کا نام لال چوک کہا جاتا ہے، وہاں ایک مسجد میں علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے لگے۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا، بیٹا کشمیر میں آپ کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم نے جہاں تعلیم حاصل کیا ہے وہیں دینی خدمات انجام دو۔ آپ نے اس حکم پر پھر سے ایک بار خورجہ میرٹھ کا رخ کیا۔ کچھ دن وہاں خدمت دین انجام دے کر ظریف احمد خان کے مشورے پر عرس البلاد ممبئی عظمیٰ کا رخ کیا۔ تقریباً 1955 میں آپ کا ورد و مسعود شہر ممبئی میں ہوا۔ یہاں مختلف مساجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ 5 مارچ 1962 میں آپ بحیثیت امام و خطیب ہانڈی والی مسجد سیفی جیبلی اسٹریٹ بھنڈی بازار ممبئی میں امامت اور خطابت کے منصب پر فائز ہوئے۔ جس وقت آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اس وقت مسجد کے حالات نہایت ہی خستہ تھے۔ زلزلے میں مسجد کا ایک مینار شہید ہو چکا تھا۔ مسجد کے ٹرسٹی حضرات جنہوں نے مسجد قائم کی تھی، انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تھا، جس کے سبب عدالت کی طرف سے مسجد کی جائیداد کی نیلامی کا حکم ہو گیا تھا۔
اس وقت علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان نے ممبئی کے ایک مشہور سماجی خدمت انجام دینے والی شخصیت امین کھنڈوانی سے رابطہ کیا اور عدالت میں درخواست پیش کی کہ ہمارا بھی موقف سنا جائے۔ عدالت کے حکم پر اور بانی مسجد کی رضامندی سے مسجد اور اس کی ملکیت کچی میمن ٹرسٹ کو سونپ دی گئی۔ بعد میں آپ نے ایک تعمیری کمیٹی تشکیل دی اور خود پوری مسجد ازسر نو تعمیر کا ذمہ لیا، جس پر نئی ٹرسٹ نے بھی رضامندی دے دی۔ یوں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے۔ آپ نے حقانی پالن پوری جیسے بدعقیدہ پر ممبئی کی زمین تنگ کر دی اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس پر پابندی عائد کروا دی۔ ممبئی کی سرزمین کو ان ناپاک ناہنجاروں کی چنگل سے ان مساجد کو آزاد کرایا جو در حقیقت اہل سنت و جماعت کی تھی، جن میں بالخصوص پٹان واڑی کی دونوں مسجدیں بڑی اور چھوٹی اور بائے کلا موتی مسجد، تیلی محلہ رسول مسجد، ان کے علاوہ اور بھی تقریباً 20 سے زائد مساجد جو اہل سنت و جماعت کی تھی، جن پر وہابیوں نے قبضہ کیا تھا، وہ اہل سنت و جماعت کو واپس دلوائی۔ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان کا ذکر ہو اور ان کی سماجی اور رفاہی خدمات کا تذکرہ نہ ہو تو ان کی سیرت اور سوانح کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح آپ نے دینی خدمات انجام دی، اسی طرح خدمت خلق اور قومی مسائل کے لیے بھی بے شمار اور بے بہا خدمات انجام دیے۔ آپ کئی ملی و سماجی رفاہی تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے جن سے دین و ملت کی خدمت انجام دیتے تھے۔ انہی میں سے مشہور و معروف تنظیم آل انڈیا تبلیغ سیرت بھی ہے، جس کے بانی و سرپرست رئیس اعظم اڑیسہ مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن علیہ رحمت رضوان تھے۔ ممبئی اور مہاراشٹرا سطح پر تبلیغ سیرت کا قیام 14 اپریل 1978 کو عمل میں آیا۔ آپ کی صدارت اور مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کی سرپرستی میں ایک جلسہ عام جمنا بازار اسٹریٹ ممبئی 3 بھنڈی بازار میں منعقد ہوا، جس میں آپ کو ریاست مہاراشٹرا سطح کا صدر منتخب کیا گیا۔ اسی طرح سنی جمعیت العلماء ہند کے بھی نائب صدر تھے۔ 1979 میں جب بھاگلپور میں خوفناک فسادات برپا ہوئے تو اس وقت آپ کی قیادت میں ایک ریلیف کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ذریعے لاکھوں متاثرین کو امداد فراہم کی گئی۔ 1990 میں خلیج جنگ کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد ہندوستانیوں کو آل انڈیا تبلیغ سیرت کمیٹی کے بیانر تلے بخیر و عافیت ہندوستان لانے میں مدد کی۔ 1992 میں بابری مسجد کے فسادات کے موقع پر مسلم علاقوں میں جا کر ریلیف پہنچائی۔ جن علاقوں میں مسلمان پھنسے ہوئے تھے انہیں وہاں سے نکال کر ہانڈی والی مسجد اور دوسرے محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان پوری رات تنہا علاقوں کا دورہ کرتے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ایک موقع پر یہ افواہ پھیلی کہ اسلام پورہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس وقت ڈونگری پولیس تھانے کے اے سی پی موجود تھے۔ بھیڑ نے پتھراؤ کیا جس میں اے سی پی بھی زخمی ہو گیا۔ علامہ عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان نے لوگوں کو سمجھایا، خود حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بھیڑ پر لاٹھی چارج کروایا اور مجمع کو پیچھے ڈھکیلا اور پھر اسلام پورہ جا کر حالات کا جائزہ لیا اور سازگار ماحول پیدا کیا۔ 26 جولائی 2005 کو ممبئی اور مہاراشٹرا کے علاقوں میں جو بھیانک سیلاب آیا تھا اس کے لیے بھی آپ نے ایک ریلیف کمیٹی تشکیل دی جس کا نام سینٹرل ریلیف کمیٹی رکھا گیا۔ اس وقت کے چیف منسٹر مہاراشٹرا نے آپ کے اعتماد پر کمیٹی کو کم و بیش 140 ٹن اناج فراہم کیا۔ اس کے علاوہ ریاستی وزیر اس وقت کے انیس احمد نے ہزاروں کلو دودھ پاؤڈر، ریاستی وزیر بابا صدیق نے کئی ہزار کمبل، کپڑے اور دیگر ذرائع سے بہت سارا تعاون کیا جو آپ کی نگرانی میں مصیبت زدگان اور ضرورت مندوں کو تقسیم کیا گیا۔ علم و فضل کا مہر طابع، خدمت خلق کا رسیہ، عالم اسلام کو ضیابار کرتے ہوئے 16 ذی القعدہ 8 دسمبر 2006 کو ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور شہر ملت کو غریق رحمت کریں اور ان کی تربت پر نور و رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔